ملک کے خاطر جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری سرحدوں کو پار کر کے آئیں اور پھر ہمارے ملک واسیوں کو ستایا جائے۔ یہ میں اس کو کھلم کھلا یہ بتانا چاہوں گا، یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دے کہ ہمارے وطن کے کسی بھی حصے پر وہ قبضہ کر لے گا یا قابض ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم اپنے وطن کے لیے کل بھی بہت مضبوط تھے اور آج بھی ہم بہت مضبوط ہیں۔ اپنے وطن کے لیے مرنے کا جذبہ کل بھی ہمارے اندر تھا اور اپنے وطن کے لیے مرنے کا جذبہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی نیت کو خراب نہ کرے، اور اگر اس نے نیت خراب کی ہے تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لے، اس لیے کہ ہم ہندوستانی وہ ہیں کہ جب ہمارے ملک کی طرف گوروں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہم نے ان کو برداشت نہیں کیا اور ہم سب کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہم سب نے قربانیاں پیش کی اور ان گوروں کو اپنی ملک کی ایک گز زمین تک دینا ہم نے ان کو گوارا نہ کیا۔ ہم نے جب تک چین کا سانس نہ لیا جب تک کہ ان کو ہم نے اپنے وطن عزیز سے کھدیڑ نہ دیا، ہم جب تک سکون سے نہ بیٹھے جب تک کہ ہم نے اپنے ملک کو ان گوروں کے قدموں سے پاک نہ کر لیا۔ آج ہمارے اس عزیز مٹی پر اپنی نیت خراب کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اس بارڈر والے اس خطے پر کچھ قابض ہو جائے، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کان کھول کے ہم تجھ سے کسی بات میں کم نہیں ہیں، اور میدان جنگ میں ہتھیار کے ساتھ ساتھ جذبات لڑا کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات کا یہ عالم ہے الحمدللہ کہ اپنے ملک کے لیے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انڈین آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہمیں اشارہ ملے تو ہم اپنی انڈین آرمی کے شانے سے شانہ ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر 1 ارب 30 کروڑ لوگ اپنے ملک کے خاطر جان لے بھی سکتے ہیں، جان دے بھی سکتے ہیں۔ اپنے ملک میں کسی غیر کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری سرحدوں کو پار کر کے آئیں اور پھر ہمارے ملک واسیوں کو ستایا جائے، ہمارا حق غصب کیا جائے، کسی بھی طریقے سے ہمیں نقصان پہنچایا جائے۔ ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ کان کھول کے سن لو، ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ تم اگر اس طریقے سے ہمیں دعوت دو گے تو پھر ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور میں اپنے ملک کے تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ مل کر ہماری آرمی کا ساتھ دیں، اپنی زبان سے ہر طرح سے آپ ہماری حکومت اور آرمی کا اس میں سپورٹ کریں۔ ہم اپنے وطن کی مٹی 1 گز زمین دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ رہی بات یہ کہ کوئی بھی سجھاؤ پیش کرنا، یہ بیٹھ کر معاملات کو طے کرنا، تو یہ ہماری پرانی ریت رہی ہے کہ ہم نے جنگ کو کبھی بھی بڑھاوا دینے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہم نے ہمیشہ چاہا ہے کہ جنگ نہ ہو اور بات چیت کے ذریعے اگر بات سلجھ جائے، معاملات بنے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو ہم پہلے سے ترجیح دیتے چلے آئے ہیں۔ ہم نہ دہشت گردی کو پسند کرتے ہیں اور نہ دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں اس طرح کی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گا۔ ہم 1 ارب 30 کروڑ عوام اپنے ملک کے ساتھ ہیں، اس ملک کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وطن ہمارا ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ جو ہمارے شہیدوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہم انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا وطن
جو اس کی گود میں آج بھی کتنے ہمارے شہید آرام کر رہے ہیں، یہ ہم سے آج بھی کہہ رہا ہے کہ کل بھی تم نے اپنے سپوتوں کو قربان کر کے میری حفاظت کی تھی، اور اگر ضرورت پڑی تو اے میرے سپوتوں، تم کو آج بھی کھڑے ہو کر کے میری مٹی کی حفاظت کرنی ہے۔ آج بھی ہمارا وطن ہم سے چیخ چیخ کے یہ مانگ کر رہا ہے۔ ہم نے نہ کل سمجھوتا کیا تھا اپنے ملک کی خاطر، اور انشاءاللہ نہ آج سمجھوتا کریں گے اور نہ مرتے دم تک سمجھوتا کریں گے۔ ہم اور ہماری نسلیں ہمارے وطن کے لیے مرنے کے لیے کل بھی تیار تھے، اور انشاءاللہ ہم ہمیشہ جب تک دم میں دم ہے تیار رہیں گے۔ ڈاکٹر اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا، اس وطن کی کچھ خاصیت ہے، یہ وطن چبھتا ہے سب کو، ہمارا وطن سونے کی چڑیا ہے، یہ سب کو چبھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تبھی کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ ہم اپنے گلستان کو تباہ و برباد نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے گلستان کو اجڑنے نہیں دیں گے، ہم اپنے گلستان میں کسی اور غیروں کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا گلستان ہے، ہم اس کی بلبلیں ہیں، ہم اس کے مالی ہیں۔ اس میں طرح طرح کے پھول لگے ہیں، اس میں طرح طرح کے مذہب کے لوگ بستے ہیں۔ ہمارے اس چمن کی یہی تو خاصیت ہے، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ جیسے چمن میں طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، اس میں ہر مذہب کے لوگ بستے ہیں، طرح طرح کے مذہب والے اس میں بستے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے ملک کی تو پھر ہم سب ملک کے خاطر ایک ہیں۔ ہمارے مذہب اگرچہ الگ ہیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، وہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، کہ جب وطن کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم الگ پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں، وطن کے خاطر ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم کسی اعتبار سے اللہ نے ہمیں کمزور نہیں کیا ہے، اور یہ ہوتا چلا آیا، بہت برداشت بھی کرتے چلے آئے۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا گواہ ہے، اس معاملات میں جتنا صبر بھارت نے کیا ہے وہ شاید کسی نے کیا ہو۔ ہمیشہ جنگ چھیڑنے کی آرزو میں رہتا ہے، ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہمارے فوجیوں کو برگلایا جائے اور یہ کوئی غلط قدم اٹھائیں، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی غلطی ہو کہ جس غلطی کو دکھا کر کے میں ان پر جنگ مسلط کر دوں۔ یہ زبردستی کی جنگ ہے جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن خدا گواہ ہے، وہ چاہے ڈوکلام کی وادیاں ہوں یا لداخ کی وادیاں ہوں، ہم اپنی جانیں اپنے ملک کے لیے ہر جگہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنا ہم اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں یہ ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا وطن ہمارے لیے کتنا عزیز ہے یہ ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ وہ وطن ہے جس کے لیے بہادر شاہ ظفر نے رنگون کے قید خانے میں جب آخری سانس لی تھی اور اس سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، تو بہادر شاہ ظفر نے رنگون کے قید خانے میں یہ جواب دیا تھا کہ میری آخری خواہش یہ ہوگی کہ میرے وطن میں میری باڈی کو، میری لاش کو دفنایا جائے، اور میری جسم کو، میری جو قبر ہے وہ میرے ملک میں بنائی جائے۔ اور آخر میں کہہ کے بھی چلے گئے بہادر شاہ ظفر اپنے شعر میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا بد نصیب ہے کہ 2 گز زمین تجھے کوئے یار میں، یعنی اپنے وطن عزیز میں دفن ہونے کے لیے نہ مل سکی۔ ہم تو مرنے کے بعد بھی آرزو یہ کرتے ہیں کہ اپنا وطن نہ چھوڑیں گے، تو جب جیتے جی اپنا وطن کا ٹکڑا یا حصہ ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ اسی رنگون کے قید خانے میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، یہ زندگی اگر اپنے وطن کے لیے قربان ہوتی ہے تو ہو جا، زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ عمرے دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وطن عزیز کی خدمت کرنے کی اور اس کے لیے مر مٹنے کا ہمارے اندر اللہ جذبہ پیدا فرمائے، اور ہمارے ملک، ہمارے وطن عزیز کو اللہ تعالی ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔